الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اخوان المسلمین کے بانی حسن بننا کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے 1948 کے اندر انہیں 1948 میں ان کی جماعت پر حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی اور یہ پہلی بار اس جماعت پر کالعدم تنظیم کا لیبل لگایا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہی کی جماعت کے ایک شخص نے حکومت وقت کی جانب سے جو وزیر اعظم تھے نقراسی پاشا، اس پر حملہ کیا گیا۔ جماعت کی طرف سے تکفیر اور قتل کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو ان کے یہاں یہی رہتا، تکفیر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر قتل کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے معمر قذافی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا لیبیا کے اندر۔ پہلے یہی لوگ جاتے تھے بڑے بڑے مشروع لے کر کے، پلان لے کر کے، پروجیکٹ لے کر کے، دعوت کے نام پہ، اور اس سے پیسہ وصول کر کے لاتے تھے۔ یہی یوسف قرضاوی جو اخوانیوں کے بڑے نیتا ہیں، بڑے سربراہ ہیں، دینی سربراہ ہیں، علی سلابی وغیرہ، اور اسی طرح سے سلمان عودہ وغیرہ۔ تو سلمان عودہ ہوں، علی سلابی ہوں، یوسف قرضاوی ہوں اور دوسرے اخوانی، یہ لوگ لیبیا میں جاتے تھے، پروگرام کرتے تھے حکومتی جانب سے اور حکومت کی تعریف کرتے تھے، چاہے معمر قذافی ہو یا اس کا بیٹا سیف الاسلام قذافی ہو، لوگوں کی یہ تعریفیں کرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، گروپنگ فوٹو کھنچاتے تھے ایک ساتھ مل کر کے۔ آپ کو سب تصویریں، ویڈیو وغیرہ سب ملیں گی، تعریفیں کیسے کرتے ہیں۔ لیکن 2011 میں اچانک یہ لوگ کیسے پلٹ گئے، تکفیر کرنے لگے، اس کی برائی کرنے لگے، سب سے بڑا فرعون بتانے لگے۔ جو اس سے پہلے 2011 اور 10 سے پہلے جو بہت بڑا خیر خواہ تھا، دین کا بہت کام کر رہا تھا، خاص طور سے اس کے بیٹے کی بہت تعریف یہ لوگ کر رہے تھے۔ اس کے بیٹے کی انٹرویو موجود ہے، وہ کیسے افسوس کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہی لوگ آتے تھے ہمارے پاس، بیٹھتے تھے اور کیسے ہماری تعریفیں کرتے تھے اور ہم سے جو ہے پیسہ لے کر کے جاتے تھے۔ میں نے ایک ایک کے پاس فون کر کے بلایا، میں نے فون کر کے کہا اس وقت کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کیسی تقریریں کر رہے ہو، کیسے ہم لوگوں کے خلاف عوام کو ابھار رہے ہو، لیکن کہا ہماری بات کوئی نہیں سننا تھا، سب فون کاٹ دے رہے تھے۔ تو یہ تعجب کر رہا تھا اور جتنے علماء ہیں پورے علماء کو گالی دے رہا کہ آج علماء کیا ہیں، منافق ہیں، تو ان کی وجہ سے پورے علماء کو بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اس قسم کے ہیں اور سب کی ویڈیو موجود ہے، علی سلابی کی ویڈیو موجود ہے، سلمان عودہ کی ویڈیو موجود ہے، دونوں طرف کی ویڈیو موجود ہے، 2010 اور 11 سے پہلے کی بھی اور بعد کی بھی۔ یوسف قرضاوی کی بھی پا جاؤ، قتل کا کیسے فتویٰ لگا رہے کہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کو کوئی بھی قتل کرے ذمہ داری ہماری ہے، گناہ ہم لیں گے، قتل کرو اس کو، ایک بھی کسی کے پاس اگر گولی ہے تو ایک گولی اس کو اوپر چلائے۔ نہیں، قتل کا فتویٰ کوئی آسان ہے کیا؟ تو یہ لوگ ایک دم بدل گئے۔ سلمان عودہ کی آپ تقریر دیکھو گے، تعجب کرو گے کیسے 2011 میں کیسے تقریریں کر رہا ہے معمر قذافی کے خلاف۔ اور جب طرابلس کے اندر جو راجدھانی وہاں کی، جب یہ باغی اخوانی باغی جب داخل ہوتے ہیں اور حکومتی اداروں پر قبضہ کرتے ہیں، بینک کو لوٹتے ہیں، تو سلمان عودہ کا بیان ہے، ابھی آپ کو ملے گا ویڈیو میں۔ اس نے یہ بات کہی کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں رات میں اس وقت عشاء کا ٹائم تھا، کہا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا منظر، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مکہ فتح ہو رہا ہے، میں اس کو عبادت سمجھ کے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔
क्योंकि वही मेरा देखना इबादत थी। इस तरह से बंदा बता रहा है, यानी वो खुशी हो रही थी। एक मुल्क को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसको फतेह मक्का से ताबीर कर रहे हैं। यानी मतलब यह है कि जैसे मक्का वाले काफिर थे और मुसलमानों ने फतह किया था, तो तराबुल्स वाले यानी उसकी हुकूमत काफिर, और ये खुशी हो रही थी। और जबकि उससे पहले ये लोग जाते थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के, दावती प्रोजेक्ट लेकर के, और पैसा वसूल करके लाते थे। इन लोगों की तकरीरें आप सुनिए इख्वानियों की, और उसके बाद फिर सैफुल इस्लाम कज़्ज़ाफ़ी अभी जिंदा है, वो उसकी आप वीडियो देखिए, कैसे दर्द भरे अंदाज में वो बता रहा है सारी चीजें कि ये लोग कैसे बदल गए, कैसे इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह किया है, बर्बाद किया है, किस अंदाज में बता रहा। तो ये इन लोगों का कोई मकसद में सिर्फ मसलहत के ये बंदे हैं। इनका जो हामी हुआ, जो इनका साथ दे दे, कोई काफिर से काफिर हो तो इनकी नज़र में वो मुजाहिद हो जाएगा, इनकी नज़र में वो सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर हो जाएगा। वो कैसा भी उसके हाकिम, वो कैसा भी दस्तूर चलाए, कैसा भी हो। और अगर इनके खिलाफ हो जाए कोई कितना भी बड़ा पक्का मोमिन हो, उनकी नज़र में वो काफिर होगा, तागूत होगा, बस इनके खिलाफ रहे। और ये मौजूद है इनके यहाँ। हसन बन्ना ने इस तरह की बात कही है, और दूसरे रहनुमाओं ने इस तरह से बात कही है। अपनी जमात को ये लोग सबसे मतलब ऊंचा मानते हैं, उससे जो ना जुड़े तो उसको जो है कहते हैं कि ईमान से खाली है ये। तो फतवा लगाना, तकफीर का फतवा, कत्ल का फतवा इनके लिए आसान है। मसलहत और कुर्सी के बंदे हैं, अगर इनकी मसलहत है, इनको कुर्सी मिल जाए, ठीक है। ये अहमद रिसियोनी जो इस वक्त जो इनकी आलमी तंजीम है, अल-इत्तिहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन, आलमी तंजीम इख्वानियों की, यूरोप में किसी मुल्क में मतलब उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ उस मुल्क के नाम पर उन्होंने तंजीम बनाई, यूरोपियन मुल्क के नाम, लेकिन उसको कतर से चला रहे, दोहा से चला रहे इसको। यही सारे लोग इख्वानी मौजूद हैं। अहमद रिसियोनी इस वक्त सरबराह है, पहले यूसुफ करजावी थे। ये अहमद रिसियोनी जो पहले सऊदी में रहते थे, कई सालों तक सऊदी में थे, ये मराकस के, वहां गए चले गए, कतर में चले गए, इख्वानियों के अंदर शामिल हो गए। हालांकि पहले से इख्वानी थे ये। वहां जाने के बाद सऊदी के खिलाफ बोलने लगे। हालांकि पहले जब सऊदी में थे, इन्होंने इख्वानियों के खिलाफ बाकायदा बोला, कहा ये लोग मसलहत के बंदे हैं। कोई गधा भी अगर हो, अगर इनकी मसलहत का हो तो उसको अपना अमीर बना लेंगे, अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे। अगर इनके मसलहत की कोई बात कहेगा तो उसको अपना इमाम समझ लेंगे। इस तरह की बात है अहमद रिसियोनी की। लेकिन जब वहां कतर में जाकर के सऊदी के खिलाफ बोलने लगा, सऊदी उलमा के खिलाफ बोलने लगा, तो उसको जो है जमात का सरबराह ही बना दिए। जो आलमी तंजीम है उनकी, अल-इत्तिहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन, उसको उसका सरबराह बना दिया गया। तो ये इनके अंदर है। मैं बताना चाह रहा था कि किसी अगर उनकी मसलहत में कोई नहीं है तो ऐसी सूरत में उसकी तकफीर करना, कत्ल के फतवे दे देना, पब्लिक को उभारना किसी के खिलाफ, इनके लिए आम बात है। इनके लिए किसी की जान की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो ये काम इन लोगों ने किया। जब इनके जमात पर पाबंदी लगा दी गई तो इन्होंने हुकूमत ही को काफिर बना दिया और कत्ल का फतवा जारी कर दिया। और वो सिलसिला जारी है, आज तक जारी है कि इनके खिलाफ जो होगा वो तागूत हो गया, काफिर हो गया। और उसके बाद फिर उसके खिलाफ कत्ल के फतवे वगैरह शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, हसन बन्ना ने 1948 में हुकूमत से गुजारिश की, जब पाबंदी लगा दी गई उनकी पार्टी, उनकी जमात पर, कि तुम लोगों की सरगर्मियां जो है बहुत गंभीर है। जब जांच किया गया तो हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि कुछ नहीं कर सकते हो। इन्होंने एप्लीकेशन दिया हुकूमत को कि मैं सिर्फ दावती काम करूंगा, बाकी किसी चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा, न सियासत से कोई वास्ता रहेगा, न किसी दूसरी तंजीम से हमारा वास्ता है, और न किसी सियासी पार्टी से वास्ता रहेगा। मैं सिर्फ दावत का काम करूंगा और सियासी अमल से बिल्कुल मैं लाताल्लुक हो जाऊंगा। या तो मुझे दावत का काम करने दिया जाए, या मुझे
کہیں جنگل یا پہاڑ میں جانے دیا جائے. نظربندی تھے ان کے اوپر, گھر میں رہتے تھے, پابندی ہو گئی تھی, کہیں نہیں جا سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنگل یا پہاڑ میں جانے دیا جائے, یا تو مجھے صرف دعوت کا کام کرنے دیا جائے. یہ طلب لکھ کر کے دیا, لیکن حکومت نے کی کوئی بات نہیں سنی. یہ وہ وقت تھا جب جماعت کے سارے لوگ بکھر چکے تھے, کسی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہاں رہ رہا, سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے. حتیٰ کہ یہ اپنے مرشد کو بھی چھوڑ چکے. اور ایک وقت آیا کہ تنہائی کے عالم میں مار دیے گئے, اور کس نے مارا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. چنانچہ 19 فروری 1949 کے اندر قاہرہ میں حسن بنا پر گولی چلائی گئی نامعلوم لوگوں کی طرف سے. وہ زمین پر گر گئے, تڑپتے رہے, کوئی نہیں تھا پکڑنے والا, اٹھانے والا. کسی نے انہیں اسپتال تک پہنچایا, کسی طرح سے وہاں جا کر کے انہوں نے دم توڑ دیا. اخوانیوں نے بعد میں اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی, یہ کہہ کر کے کہ یہ بدلے اور انتقام کا قتل ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا, ان کے لڑکے نے جب یہ انکشاف کیا 2016 کے اندر, ابھی 4-5 سال پہلے, کہ میرے والد کے قتل میں ایک حکومت ملوث نہیں ہے, حکومت نے نہیں قتل کروایا تھا, بلکہ جن لوگوں نے کئی ایک حکومتی اہلکاروں کو قتل کروایا ہے وہی لوگ ملوث ہیں ہمارے باپ کو بھی قتل کرنے میں. اخوانی پریشان ہو گئے, یہ کیا پکڑ رہا. حالانکہ حسن بنا کے لڑکے تھے وہ. بہرحال نام نہیں بتایا, نام بتا دیتا تو ٹھیک رہتا, اس نے نام نہیں بتایا, یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہہ کر کے بہرحال معاملے کو مشکوک کر دیا. اس کے 3 سال تک, یعنی 1949 سے لے کر کے 1952-53 تک اخوانیوں کا کوئی مرشد نہیں. ویسے بھی پابندی تھی, سب بکھرے تھے, انڈر گراؤنڈ ہو گئے, اور جو مرشد تھے ان کو بھی مار دیا گیا. لیکن جو ان کی جو خفیہ تنظیمیں تھیں, مسلح فدائی جو تنظیم تھی, ان کے ذریعے سے پروپیگنڈا والی جو تنظیم بنا رکھی تھی انہوں نے, اور جو مسلح فدائی تنظیم بنا رکھی تھی, ان لوگوں نے ان 3-4 سالوں کے درمیان بہت سارے جرائم کیے, بہت سارے جرائم کا ارتکاب کیا ان لوگوں نے. تو یہ ان کے مرشد کا زمانہ ہے, یہ حسن بنا کے دور کا زمانہ ہے. اس وقت ان کی جماعت کی پوزیشن تھی, پابندی لگا دی گئی, حکومت سے بھیک مانگ رہے. اگر دعوت و تبلیغ کے نام پہ جماعت بنائی گئی تھی تو یہ پوزیشن کیوں آئی, یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ اور جماعت کے لوگ اس طرح سے چھوڑ دیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, سب انڈر گراؤنڈ ہو گئے. یہ بزدل بھی ہیں. بہرحال یہ تو ان کی مختصر سوانح ہوئی ان کی زندگی کے, انہوں نے کیا کیا جماعت کے تعلق سے. اور ایک طرح سے 1928 سے لے کر کے 1935 تک, پھر اس کے بعد 1935 سے لے کر کے 1948 اور 49 تک کیسے ان کی زندگی گزری. 42 میں سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور حکومت کو للکارنا شروع کر دیتے ہیں. برطانیہ کی طرف سے کیسے ان کو 500 پاؤنڈ ملتے ہیں. 500 پاؤنڈ بہت بھاری چیز ہے. کس لیے؟ مطلب آفس بنانے کے لیے اور مسجد بنانے کے لیے. تو مسجد بنانے کے لیے, مسجد اور آفس بنانے کا پیسہ ان کو انگریز حکومت دیتی ہے, انگریزوں کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ خفیہ تنظیم بنانا شروع کر دیتے ہیں, پھر سیاسی تنظیم بناتے ہیں, سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں. بڑے پیمانے پر کب یہ آئے؟ جب انگریزوں کی طرف سے ان کی امداد ہوئی اور حکومت کو للکارنا بھی شروع کر دیا تھا. اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں, سب آتی رہیں گی. ابھی فی الحال
حسن بننا کا منہج کیا تھا، اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مختصر ان کی زندگی کی سوانح میں نے بتلائی۔ یہ معلوم رہے کہ حسن بننا کی شروع ہی سے یہ کوشش رہی ہے، جب سے انہوں نے تنظیم بنائی ہے اپنی دعوت کے نام پر۔ اب دعوت کے نام پہ کوئی تنظیم بنائے اور اس کی کوشش کیا تھی؟ عقائدی اور فکری اعتبار سے اختلاف رکھنے والے سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے، یعنی عقیدے میں کوئی کیسا بھی ہو، فکری اعتبار سے کوئی کیسا بھی ہو، لیکن سب ایک ساتھ چلیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سیاست میں تو چل سکتا ہے، لیکن دین اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایسا تو نہیں چلنا چاہیے، لیکن ان کے یہاں ایسا چلتا تھا۔ اسی لیے ان کا ساتھ روافض شیعہ نے بھی دیا، جو صحابہ کرام کو گالی نہیں بلکہ انہیں کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں، جو قرآن کو ناقص اور محرف مانتے ہیں۔ حسن بننا نے انہیں صرف اپنی جماعت میں ملایا ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے قریب بھی رکھا، اور یہ کہتے ہوئے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے درمیان جو بھی عقائدی اور فکری اختلافات ہیں ان سب کے اندر تقارب اور اتفاق کی گنجائش موجود ہے۔ وہ سارے اختلافات ہمیں ایک ساتھ رہنے سے نہیں روکتے۔ آپ ان کے ساتھ جائیے، بیٹھیے، وہ صحابہ کو گالی دیں اور آپ بیٹھیے ان سے بات کیجئے، ان کو خوش رکھیے، آپ کو کوئی نہیں فکر ہے، کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، گنجائش ہے۔ وہ اما عائشہ کو زانیہ بولے، اما عائشہ کو کافرہ کہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، گنجائش ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رہیں۔ تو یہ عقائدی اعتبار سے، فکری اعتبار سے کوئی کتنا ہی کیوں نہ اختلاف رکھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے میں یہ ساری چیزیں مانے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب عیسائیوں کے ساتھ بھی رہو، یہودیوں کے ساتھ بھی رہو، کوئی مانے نہیں ہے۔ ہاں یہ لوگ تھے، کوئی مانے نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے اختلاف اگر ہے تو کوئی مانے نہیں ہے، خود ان کی بات ہے، آگے آ رہی ہے۔ یہ روافض کے تعلق سے جو بات میں نے بتائی ہے، انہوں نے خود اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات، اس کے اندر انہوں نے 249 نمبر صفحہ پر لکھا ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینے والے صرف روافض ہی نہیں حسن بننا سے قریب تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دینے والے، یہ تو روافض صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے، امہات المومنین کو گالی دیتے تھے، ان کو قریب رکھتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، انبیاء کو قتل کرنے والے یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا کوئی دینی اختلاف نہیں تھا حسن بننا کا۔ چنانچہ وہ یہودیوں کے تعلق سے کہتے ہیں ان خصومتنا للیہود لیست دینیہ، یہودیوں کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے یہ دینی اختلاف نہیں ہے۔ پھر کیسا اختلاف ہے؟ زمینی اختلاف ہے۔ یہودیوں کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ زمینی ہیں، دینی اختلاف ہمارا کوئی نہیں، ہمارا ان کا دین سب ایک۔ تو یہ یہودیوں کے تعلق سے ان کا موقف تھا، ان خصومتنا للیہود لیست دینیہ، یہودیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف دینی اختلاف نہیں۔ جماعت پر 20 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے مرکز کے اندر جو کانفرنس بلائی گئی، اس کے اندر تمام فرقوں اور تمام ادیان کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ بھائی جماعت کے 20 سال پورے ہو گئے، کیسی جماعت تھی؟ دینی جماعت تھی نا۔ اس کے لیے جو کانفرنس کرائی گئی تو اس میں دوسرے ادیان کے لوگوں کو بلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، شیعوں کو اور دوسرے لوگوں کو، انہیں جماعت کے اندر شامل ہونے کی طرف بلایا گیا کہ یہاں جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے آپ لوگ ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہو جائیں۔ اور اس کانفرنس کے اندر یہ کھل کر اعلان کیا گیا وَلَيْسَتْ حَرْكَةُ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ حَرْكَةٌ طَائِفِيَّةٌ مُوَجَّهَةٌ ضِدَّ عَقِيدَةٍ مِنَ الْعَقَائِدِ أَوْ دِينٍ مِنَ الْأَدْيَانِ أَوْ طَائِفَةٍ مِنَ الطَّوَائِفِ۔ یہ جماعت کوئی فرقہ وارانہ جماعت نہیں ہے کہ کسی عقیدے یا دین یا کسی قوم کے خلاف ہو،
جا کے دیکھ لیں آپ، مواقف من الدعوہ۔ کسی بھی دین کے خلاف نہیں ہے ہماری جماعت، کسی قوم کے خلاف نہیں ہے، اور طائفہ من الطوائف، چاہے کوئی قبطی عیسائی ہو، چاہے کوئی عربی ہو، چاہے کوئی اسرائیلی ہو، کوئی بھی کسی بھی قوم سے، کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی بھی دین سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی بھی عقیدے سے تعلق اس کا ہو، رافضی شیعہ ہو، معتزلی ہو، جہمی ہو، اشعری ہو، ماتریدی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا ہو، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی کمیونٹی قوم سے اس کا تعلق ہو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں کسی سے۔ یہ کون کہہ رہا؟ حسن بنا کہہ رہے۔ 20 سال کے بعد انہوں نے سب کو بلایا اپنی جماعت کے اندر، کانفرنس کے اندر، اور سب کو کہا کہ ہماری جماعت کے ممبر بن جاؤ، ہماری جماعت کے ساتھ مل کے کام کرو۔ تو سب لوگوں کو جمع کر کے وہ کام کریں گے تو کس طرح کا کام عمل میں آئے گا، کیسا نتیجہ سامنے آئے گا، کیسے لوگ پیدا ہوں گے، اس جماعت کے نتیجے میں جو لوگ نکلیں گے وہ کیسے نکلیں گے۔ حسن بنا نے سلف صالحین کے طریقے پر صفات الہیہ کے بارے میں تحقیق کرنے سے منع کر دیا اور اسے غلو بلکہ تشدد آمیز کہا۔ کہتے ہیں کہ وَلَوْ بَحَثْتُ الْأَمْرَ لَعَلِمْتَ أَنَّ مَسَافَةَ الْخُلْفِ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ لَا تَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنْ هَذَا لَوْ تَرَكَ أَهْلُ كُلُّ مِنْهُمْ التَّطَرُّفَ الْغُلُو۔ ان کی کتاب جو رسالۃ العقائد ہے اس کے صفحہ 74 پر لکھتے ہیں یہ کہ اگر آپ اس مسئلے میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں اطراف کے درمیان یہاں اختلافات کی گنجائش بالکل تھی، اگر دونوں اطراف کے لوگ تشدد اور غلو سے کام نہ لیتے۔ حسن بنا کے نزدیک مسلمانوں کے تمام فرقوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہی سب سے اہم کام ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی عقیدے اور فکر سے ہو، رافضی ہوں یا بدعتی، منکر حدیث ہوں یا منکر صفات باری تعالی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وَأَهَمُّ مَا يَجِبُ أَن تَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ هِمَمُ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ تَوْحِيدُ الصُّفُوفِ وَجَمْعُ الْكَلِمَةِ مَا اسْتَطَعْنَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یہ ہمارا سب سے اہم کام ہے کہ جتنے بھی جماعت اور فرقوں کے لوگ ہیں ان سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا، یہ ہمارا اہم کام ہے۔ حسن بنا کے نزدیک تفسیر کی کتابوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ کسی کی تفسیر نہیں پڑھتے ہیں، جو اپنی جماعت کا جس نے لکھ دیا، جو لٹریچر ہے وہی پڑھو، کامیاب رہو گے۔ حسن بنا نے کچھ مذکرات تعلیمات کے نام پہ، ہدایات کے نام پہ لکھ دیا، اس کو لے کے یہ لوگ پڑھے رہتے ہیں۔ سید قطب نے کچھ ان کے لٹریچر ہیں، تفسیر ہے، اسی کو لے کے پڑھے رہتے ہیں۔ سید مودودی نے کچھ لکھ دیا ہے، جو لٹریچر لکھ دیا اس کو لے کے پڑھے رہتے ہیں۔ اسلاف کرام نے جو کتابیں تالیف کی ہیں وہ چاہے تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، توحید ہو، عقیدہ ہو، اصول عقیدہ ہو، یا اسی طرح سے حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، ان تمام کتابوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ حسن بنا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ممبران کو، ارکان کو روکتے تھے، جماعت کے لوگوں کو۔ کس سے روکتے تھے؟ تفسیر کی کتابوں کو پڑھنے سے۔ انہی کے ساتھی اخوانی محمود عبدالحلیم، ان کی بات سنیے، انہوں نے قرآن فہمی کے لیے تفسیر پڑھنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ قرآن کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم تفسیر کی کون سی کتاب پڑھیں، تو حسن بنا نے انہیں جواب دیا
ان کنتا ترید نصیحتی فلا داعی لقراءۃ تفاسیر، اگر تم میری نصیحت کو مانو تو تمہیں تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی جو کتابیں ہیں انہیں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو پڑھو اور خود سمجھو۔ انہوں نے خود اپنی کتاب احداث صنعت التاریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 کے اندر لکھا۔ حسن بننا اپنے پیروکاروں کو اپنی شخصیت پر بھروسہ کرنے اور مختلف فی مسائل کے اندر دوسروں کے آرا کو چھوڑ دینے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں ہماری جو بات ہے اسی کو مانو، دوسروں کے آرا کے پیچھے نہ جاؤ۔ چنانچہ دکتور عبدالعزیز کامل کہتے ہیں کہ استاد حسن بننا کہا کرتے تھے، مجھے معلوم ہے کہ تم کس قدر سنت پر عمل کر رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارے اندر اختلاف پیدا ہوگا، ایسے وقت میں میری خواہش ہے کہ تم اپنی رائے کو چھوڑ کر میری رائے پہ عمل کرنا۔ کیا تم کو میرے اوپر اطمینان نہیں ہے؟ یعنی جب بعد میں اختلاف ہوگا تمہارے اندر تو اپنی باتوں کو چھوڑ دینا اور میری بات پہ عمل کرنا۔ کون سی بات ہے بھائی؟ کس چیز میں اختلاف ہوگا؟ کوئی بھی اختلاف ہوگا۔ انہوں نے اپنی کتاب مذکرات کے اندر لکھی ہے بات صفحہ نمبر 53 میں کہ استاد حسن بننا یہ بات کہہ گئے ہیں کہ تمہارے درمیان جب اختلاف ہونا تو ہماری رائے پہ عمل کرنا۔ ایک جو صحیح عالم ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو کتاب و سنت پر عمل کرنا، کتاب و سنت میں جا کر کے دیکھنا، اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو، اور اگر کوئی اختلافات تمہارے اندر جنم لے لیں تو ایسی صورت میں، اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، شے دیکھیں شیء نکرہ اور اس سے پہلے من تنکیریہ آیا ہوا ہے، نکرہ کو مزید نکرہ بنانا، مزید اس کے اندر نکارت پیدا کرنا، اشارہ اس طرف کی کوئی معمولی سے معمولی معاملہ ہو، اگر اختلاف ہو جائے آپس میں، اس کے حل کے لیے کدھر جانا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہے۔ صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لیکن شرط ہے، یہ لوگ لوٹائیں گے، کون لوٹائیں گے؟ کون کتاب و سنت کی طرف جائیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے شرط بتا دی ہے، اگر تمہارا ایمان ہوگا اللہ پر، یوم آخرت پر، تو ایسی صورت میں ایسا کام کرو گے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ذالک خیر واحسن تاویلا۔ ظاہر سی بات ہے، جو ایمان والا ہوگا، جو صحیح مومن ہوگا، وہ اپنے اختلافات کا حل کہاں ڈھونڈے گا؟ کتاب و سنت میں۔ یہ نہیں کہے گا کسی انسان کے آرا پر بھروسہ کرنے کے لیے، اور یہ خود اپنے آپ کو بول رہے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ مطلب کس طرح سے جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک زمانہ آئے گا تمہارے درمیان اختلافات ہوں گے، پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور ایسی صورت میں تم کیا کرنا؟ میری رائے کو مان لینا، اس وقت میری رائے جو ہوگی اسی پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا تم لوگ اختلافات دیکھو گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ جب اختلاف ہوگا تمہارے اندر تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یہ بھی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑنا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کون سی حیثیت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث سامنے رکھیے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی سی حدیث ہے کہ ایسی نصیحت اللہ کے رسول نے کی، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ہمارے دل دہل گئے، ایسا لگتا تھا کہ یہ آخری نصیحت اللہ کے رسول کی۔ بہت ساری باتیں بتائیں،
اور اس کے بعد کہا کہ ایک وقت آئے گا اختلافات ہوں گے تمہارے درمیان، ایسی صورت میں ہماری سنت کو لازم پکڑنا، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسے دانتوں سے اپنے مضبوطی سے تھام لینا، اور نئی نئی چیزوں سے بچنا۔ دین کے اندر جو نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان سے یہ سب گمراہی کی طرف لے جاتی، یہ ساری چیزیں تفصیل سے حدیث کے اندر بتائی گئی۔ آپ ایک رسول تھے، ایک شارع کی حیثیت تھی آپ کو، ظاہر سی بات ہے اختلاف کی صورت میں ہم سنت کو پکڑیں گے، اللہ کے رسول نے جو رہنمائی کی ہے ہم اس کو مانیں گے۔ حسن بننا اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہوگا تو ہماری باتوں پر عمل کرنا، فعلیکم بسنتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بننا بھی کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے۔ عبدالعزیز کامل نے یہ بات لکھی ہے مذکرات کے اندر صفحہ 53 میں کہ حسن بننا نے مجھ سے، استاد حسن بننا نے مجھ سے اس طرح سے کہا تھا، ایک دن آئے گا جب تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، ایسی صورت میں تم لوگ اپنی باتوں کو چھوڑ دینا اور جو میری رائے ہے اس پر عمل کرنا۔ کیا تم کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے؟ اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی۔ ہم ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح کے افکار اور نظریات کے حسن بننا حامل تھے، اور یہ جماعت کس طرح کے عقائد اور نظریات اور افکار کے حامل تھی، اور ان کا مقصد کیا تھا اس جماعت کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور افکار ضالہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔